خبروں کی تفصیلات کی جانب پڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم غیر جانبدار ہیں۔ جواب میں عمران خان کہتا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ عمران خان کی تقریر کل کی بات کا رد عمل ہو سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی عمران خان کو زبان درست کرنے کی وارننگ۔ کہا تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو معاملات گلی کوچوں میں حل ہوں گے۔ پھر کہتا ہوں خزاں جائے بہار آئے نہ آئے۔ آج اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اب یہ ملک کے اداروں کے بارے میں، اور کل ہی ISPR نے جو بیان دیا ہے، تو آج کا بیان تو اس پر رد عمل ہو سکتا ہے نا۔ بکلا کیوں گئے ہو؟ حواس باختہ کیوں ہو گئے ہو؟ گالیاں دینے پہ کیوں آ گئے ہو؟ پھر معاملات گلی کوچوں کی طرف جائیں گے، پھر معاملات سڑکوں پہ آئیں گے کہ خزاں جائے بہار آئے نہ آئے۔ اصل چیز اس کا خاتمہ ہے۔ کوئی مسئلہ لاؤ نہ، جب کوئی مقدمہ تم ہمارے خلاف لا ہی نہیں سکتے تو پھر گالیاں دینا یہ اوباش کا کام ہوتا ہے کہ بلا وجہ راستے میں آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ عمران خان نے قربانیاں دینے والی فوج پر دشنام ترازی کی۔ شہباز شریف کا بھی وزیر اعظم کو زبان پر لگام ڈالنے کا پیغام۔ کہا زبان کو لگام نہ دی گئی تو ہم ڈال دیں گے۔ ڈی چوک آنا ہے تو شوق سے آؤ، تمہارا مقابلہ کریں گے۔ جو دہشت گردی کے خلاف جو بے پناہ جو قربانیاں دیں افواج پاکستان کے ہمارے جوانوں نے، افسروں نے اور عام شہریوں نے، تم اسی فوج کو لندن میں بیٹھ کے تم نے جو اپنا دشنام ترازی کی، اس کی ویڈیو پوری دنیا نے دیکھی ہے۔ اپنے گرما میں جھانکو اور حرام کی باتیں کرتے ہو، یہ چھوڑ دو۔ ATM مشینوں کے ذریعے جو حرام کمائی تم کھاتے رہے ہو، اس کا تمہیں حساب دینا ہے۔ اور میں اس سے آگے بات نکلی تو بہت دور تک جائے گی۔ تمہارے اپنے بنی گالہ میں جو کچھ ہوتا ہے پوری دنیا کو علم ہے۔ ہمارے اپنا منہ سے یہ باتیں مت نکلواؤ، وگرنہ تمہیں چہرہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اور تم آؤ ڈی چوک میں، اگر تم ڈی چوک میں تم یہ کرنا چاہتے ہو تو پھر ہم اس کے لیے تیار ہیں، بالکل یہ فکر نہ کرنا۔ پھر ہم اس کا جمہوری اور سیاسی طور پر بھرپور مقابلہ کریں گے اور بتائیں گے تمہیں کہ تم اگر اپنا کوئی وہاں پر جتھا لانا چاہتے ہو تو پھر انشاءاللہ ہم اپنا سیاسی اور قانونی حق استعمال کریں گے اور پھر تمہیں ناک سے چنے چبوائیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے پارلیمنٹ ہاؤس اور لاجز کو رینجرز اور FC کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں اپوزیشن غلط فہمی میں نہ رہے، جو قانون ہاتھ ملے گا اسے کچل دیں گے۔ ملیشیا کے لباس میں اسلام آباد گھسنے والے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگلی بار دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوگا۔ اپوزیشن کے پاس 172 بندے پورے نہیں، یہ تحریک عدم اعتماد سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ آپ کا برا وقت شروع ہونے والا ہے، فوج ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ الیکشن کے دن پارلیمنٹ ہاؤس، MNA لاجز اور پرانا MNA ہاؤس جہاں میں 30-40 سال رہتا رہا ہوں، ان دونوں کو رینجرز اور FC کے حوالے کریں۔ میں نہیں چھوڑوں گا کسی آدمی کو جس نے قانون میں ہاتھ لیا۔ جب تک میں وزیر داخلہ ہوں واضح طور پر کہتا ہوں اللہ کے حکم سے کچل کے رکھ دوں گا جو آدمی قانون اور کو اختیار میں لے گا۔ میں نہیں لحاظ کروں گا کہ یہ کتنا بڑا لیڈر اور کتنا بڑا معتبر ہے اور کتنا بڑا پارٹی کا ہیڈ ہے۔ جو ملیشیا کے لباس میں اسلام آباد میں آیا نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھیں نواز شریف اور آصف زرداری تو فضل الرحمان کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا سلسلہ بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس 172 بندے نہیں ہیں۔ اطلاعات کچھ اچھی نہیں ہے۔ جو ہم نے باراکو سے ایک گروپ پکڑا ہے، وہ اسلام آباد میں انہوں نے دہشت گردی کا گروپ تشکیل دیا، اور سب سے زیادہ خطرہ جو ہے 2 لوگوں کو ہے، یہ میں کل کہہ چکا ہوں، ایک مولانا فضل الرحمان ہے اور ایک شیخ رشید ہے۔ دونوں پہ 3 دفعہ حملے ہو چکے ہیں۔ اپوزیشن کا ساتھ دیں یا حکومت کا، MKM رابطہ کمیٹی نے مشاورت کے لیے رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی اسلام آباد میں ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں رابطہ کمیٹی کو آگاہ کریں گے۔ اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے یا حکومت کا، MKM رابطہ کمیٹی کی جانب سے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔
गुज़िश्ता रोज़ खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्लामाबाद में साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी और इन मुलाकातों के बारे में भी वो राब्ता कमेटी को आगाह करेंगे और मुशावरत की जाएगी कि इस बदलती सियासी सूरत हाल में अपना वज़न किसके पलड़े में डालना है। अदम एतमाद के मामले पर भी मुशावरत होगी। जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकातें हुई हैं उस हवाले से भी तबादला ख्याल होगा और तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया जाएगा कि MQM अपना वज़न किसके पलड़े में डालेगी। आया कि उन्होंने अपोजिशन का साथ देना है या हुकूमत का, ये राब्ता कमेटी की जानिब से फैसला किया जाना है। MQM की राब्ता कमेटी ने मुशावरत के लिए ये इजलास तलब किया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि कन्वीनर हैं MQM पाकिस्तान के, वो इजलास की सदारत करेंगे और राब्ता कमेटी को आगाह किया जाएगा तमाम तर मुलाकातों के बारे में। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस हवाले से तबादला ख्याल होगा और इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र क्या फ़ैसला किया जाना है ये MQM की राब्ता कमेटी तय करेगी। आया कि अपोजिशन का साथ देना है या हुकूमत का। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकातों के बारे में भी राब्ता कमेटी को आगाह करेंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ ये अहम मुलाकातें हुई थीं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी अपने वफ़द के हमरा, जिसमें अमीनुल हक शामिल थे, वसीम अख्तर शामिल थे, वो इस्लामाबाद पहुँचे थे। मज़ीद जान लेते हैं, हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा अहम इजलास राब्ता कमेटी का कब होगा और क्या इत्तलात हैं इस बारे में? जी देखिए, बिल्कुल MQM राब्ता कमेटी ने जो है वो अहम इजलास तलब कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि 8 बजे रात में जो है ये इजलास बाकायदा तौर पे शुरू होगा। सरबराही इसकी MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे और मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा कि अदम एतमाद के मामले में अपोजिशन का साथ देना है या हुकूमत का साथ देना है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि MQM का जो आला सतह का वफ़द था वो इस्लामाबाद गया हुआ था, जहाँ पर उनकी पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। काफ लीग और JUI से भी मुलाकातें वहाँ पे हुई थी। मुख्तलिफ जो है वो सियासी चीज़ों के ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है। जो आसिफ अली जरदारी साहब से MQM के वक्त की बात हुई, उसके अलावा फजल रहमान साहब से जो बात हुई और चौधरी शुजात साहब से, तो ये एक बड़ा आज अहम इजलास है। तमाम तर मुलाकातों पर के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी राब्ता कमेटी को और उसके बाद अदम एतमाद के मामले पे जो है वो मशावरत भी की जाएगी। अभी तक अदम एतमाद के मामले पर MQM की जानिब से किसी किस्म का कोई हतमी फैसला जो है वो सामने नहीं आया गया है, लेकिन हम जब PTI के नैरेटिव सुन रहे हैं तो PTI की जानिब से ये कहा जा रहा है कि MQM जो है वो हुकूमत के साथ खड़ी हुई है, लेकिन अब तक MQM ने वाज़ेह तौर पे कोई हतमी फैसला किया नहीं है। आज का जो इजलास है ये बड़ा ही MQM राब्ता कमेटी का अहम इजलास है, क्योंकि इसमें जो है वो अदम एतमाद के मामले पे ना सिर्फ मशावरत होगी बल्कि ये भी कोशिश होगी कि MQM राब्ता कमेटी इस पर कोई हतमी फैसला कर ले ताकि उनका आगे का जो सियासी सफ़र है इस तमाम तर मामले के ऊपर वो आसान हो जाए। हसन अब्बास आप साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और अहम खबर भी है कि तहरीक एतमाद के मामले पर MQM के नाराज़ रहनुमा ख्वाजा सोहेल मंसूर ने मैदान में आने का फैसला कर लिया है। ज़रा के मुताबिक ख्वाजा सोहेल मंसूर MQM और PTI से मुतालिक इंकशाफ करेंगे। हसन, बताएगा इस बारे में ज़राए का क्या कहना है? जी देखिए, बिल्कुल तहरीक अदम एतमाद का मामला है। MQM के नाराज रहनुमा है, साबिक रुकने कौमी असम्बली हैं ख्वाजा सोहेल मंसूर साहब, जो कि MQM से जो है वो नाराज हमें दिखाई दिए थे। बाकायदा तौर पे जो है उन्होंने अपना इस्तीफा भी राब्ता कमेटी से में दे दिया था और अदम एतमाद के मामले पर जो है वो ख्वाजा सोहेल मंसूर अब जा रहे हैं इस्लामाबाद, ऐसा हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं। और इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पे जो है वो मुलाकातें करेंगे वो अपोजिशन की जमातों से, जिसमें पीपल्स पार्टी, JUIF और उसके अलावा जो है वो मुस्लिम लीग नून शामिल है। उसके बाद जो है ये भी बताया जा रहा है, जब मेरी बात हुई ख्वाजा सोहेल मंसूर से तो उन्होंने इस बात की बाकायदा तौर पे तस्दीक की कि वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और बाकायदा तौर पे अब हमने देखना ये है कि ख्वाजा सोहेल मंसूर क्या अहम इंकशाफात करते हैं। बताया ये जा रहा है हमारे ज़राए की जानिब से कि ख्वाजा सोहेल मंसूर जो हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक जो है वो अहम इंकशाफात करेंगे और वो जल्द जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और मीडिया ब्रीफिंग के जरिए जो है वो अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो सामने रखेंगे और उसके अलावा जो है वो अहम इंकशाफात भी जो है वो सामने रखेंगे। ठीक है हसन अब्बास, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। हुकूमत ने काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने का दावा कर दिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है पंजाब में एक अनार 100 बीमार वाला हाल है।
सभी को मुतमिन करेंगे। पी का अदालती मामला नहीं, ये नहीं हो सकता कि जज इसका फैसला करे। अदालत को वही काम करना चाहिए जिसका मैंडेट हो। चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पीका लॉ के ऊपर और जो दूसरे हमारे पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का लॉ है, हमने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये दरख्वास्त की थी कि आप इसको मीडिएट कर दें, आप इसको देखें जिस तरह से बेहतर बनाना है। आज सुबह जो अखबारी ओनर्स हैं उनसे भी बातचीत हुई और चौधरी साहब की, और अब हमसे भी बातचीत हुई है, और इसको हम एक मरबूत तरीके से आगे लेके बढ़ रहे हैं। मैंने अटॉर्नी जनरल साहब से भी बात कर रहा हूँ कि अदालत को ये चाहिए कि वो ये फ़ैसला सियासी फोरम के ऊपर होने दे, ये अदालती मामला नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत एक पॉलिसी बनाए और एक जज जो है उसके ऊपर बैठ के ये कहें कि नहीं उनकी ओपिनियन मुख्तलिफ हो और वो बन जाए। जो जजेस हैं उन्हें ज़ाहिर है कि जो पॉलिसी डिसीजंस हैं वो हुकूमत को ही लेने चाहिए और ये एक सियासी फ़ैसले होने चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला हमने जो भी रिजर्वेशंस हैं PMLQ की काफ़ी हद तक दूर कर दी हैं, जो एक छोटी मोटी है वो भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। तो एक ये जो नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है, इस इजलास को बुलाने से पहले तमाम इत्तेहादी जो हैं वो फॉर्मल अनाउंसमेंट भी कर देंगे। तहरीक अदम एतमाद का मामला, वफाकी वज़रा ने चौधरी बरादरान से मुलाकात की। काफ लीग हुकूमत का साथ देगी या अपोजिशन का, फैसला कल तक होगा। हुकूमती कमेटी की काफ लीग को तहरीक अदम एतमाद के बाद वज़ारत आला की ऑफर का मामले पर रद्द-ए-अमल में कामिल अली आगा ने कहा कि ये खिलाने वाली बातें हैं, हम बच्चे नहीं हैं, हम संजीदगी वाली बातों पर गौर करते हैं, ऐसी बातों पर कान नहीं धरते। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कामिल अली आगा ने मजीद क्या कहा, देखते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं, काफ लीग के तर्जुमान भी हैं। सर, क्या फैसला क्या हुआ है? पार्टी क्या हुकूमत के साथ जा रही है, अपोजिशन के साथ जा रही है? अभी तक की क्या सूरत हाल है सर? ये फैसला जो है वो चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने करना, और पार्टी ने ये अख्तियार चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दिया हुआ, और एक आध दिन में आपको पता चल जाएगा सारा कुछ। ठीक हो गया। हुकूमत भी आ रही है, अपोजिशन से भी मुलाकातें हुई हैं। ज़्यादातर ऑफ़र किसकी तरफ से है, अपोजिशन की तरफ से है या गवर्नमेंट की तरफ से? ऑफरें जो है इनके पीछे तो हम जाने वाले नहीं हैं, हम तो रवैयों के पीछे जाने वाले हैं। और हुकूमती रवैये से खुश हैं? जो हमारे साथ सिंसियर बात करेगा उस पर हम गौर करेंगे, और इंशाल्लाह। सर, हुकूमती वफ्द आया है आप लोगों के पास और वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि जी तहरीक अदम एतमाद के बाद वज़ारत आला का फैसला होगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये खिलाने वाली बातें हैं, ये हम बच्चे नहीं हैं कि इस किस्म की बातों में हम संजीदगी वाली गुफ्तगू जो है उसके ऊपर गौर करते हैं, ऐसी बातों में हम गौर। लाहौर में जहांगीर तरीन ग्रुप का इजलास सूबाई वज़ीर नुमान लंगड़ियाल की रिहाइशगाह पर जारी है। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अली, बताएगा अब तक का क्या अहवाल है इजलास का, क्या इतलात हैं? ये बिल्कुल तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो जहांगीर तरीन है उनका जो ग्रुप है उसका इजलास जो है वो नुमान लंगड़ियाल की रिहाइशगाह पर जारी है। इस इजलास में जो है मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है, और खास तौर पर अमीर खान की जानिब से जो खबरें मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की है, उसके बाद का हवाल जो है उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। ताहम जो है अमीर खान के परिवार की जानिब से तरदीद की गई है कि उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की, लेकिन उसके बाद भी देखा यह जा रहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर जो है काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है इस हवाले से। उसके साथ साथ बताया यह जा रहा है कि के हवाले से तबादला ख्याल किया जा रहा है, जो जहांगीर तरीन की जानिब से मुतालबा किया गया था कि वज़ीर आला पंजाब को को लाया जाए, उसके ऊपर भी किताबें जारी है, और बरकत की सूरत हाल के ऊपर भी जो है वो तबादला ख्याल किया है। अली अकबर साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और अहम खबर है कि हुकूमत ने छीना ग्रुप को मनाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से छीना ग्रुप के रहनुमाओं की मुलाकात जारी है। अली अकबर, बताइएगा इस मुलाकात के बारे में, कौन कौन से रहनुमा हैं छीना ग्रुप के जो कि मुलाकात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एक तरफ अपोजिशन जो है वो काफ़ी मुतरफ दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ तरीन ग्रुप जो है वो काफ़ी मुतरफ दिखाई दे रहा है। तो तीसरा जो ग्रुप है जो कि छीना ग्रुप के नाम से जो है वो सीनियर के ग्रुप है, जिसमें जिन काफ़ी तफरात थे, खासतौर पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से देखा यह गया कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो है छीना ग्रुप को राम करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से छीना ग्रुप के अरकान से मुलाकात की गई है, और वज़ीर आला ने छीना ग्रुप के अरकान के जो तफरात थे उनको सुना और उनको जो है दूर करने पर यकीन दहानी चाहिए, जिसके बाद छीना ग्रुप की जानिब से
وزیر اعلیٰ پنجاب سرکار کی حمایت کا جو ہے وہ عرضیہ دیا گیا۔ بہت شکریہ علی اکبر تفصیلات کے لیے۔ اسلام آباد سیاسی گہما گہمی کا مرکز بن چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ناراض رہنما یار محمد رند نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوئی ہے۔ اہم ملاقات کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ناراض رہنما یار محمد رند سے مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کا احوال جانتے ہیں عثمان خان سے۔ عثمان، بتائیے گا کہ ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے ناراض رہنما اور سابق صوبائی وزیر سردار یار محمد رند نے آج پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے آغاز پر سردار یار محمد رند نے مولانا فضل الرحمان سے اس بات پر شدید مذمت کی ہے جو گزشتہ روز پارلیمنٹ لاجز میں جو واقعہ پیش آیا تھا۔ سردار یار محمد رند نے کہا ہے کہ جمہوری دور میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے اور سیاسی لوگ ہمیشہ معاملوں کو جو ہے وہ بیٹھ کر حل کرتے ہیں۔ جس طرح گزشتہ روز حکومت نے طاقت کا استعمال کیا، اس پر یار محمد رند نے افسوس کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ملاقات میں ملکی سیاسی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ جو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی ہے، اس پر بھی تفصیلی طور پر تبادلہ خیال ہوا اور بلوچستان کے اندر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال ہوا۔ عثمان کے ساتھ رہیے گا۔ ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر اعظم کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ کے پی، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، مراد سعید اور انور زیب کو بھی نوٹس ارسال کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کو دیر کا دورہ کرنے سے منع کیا تھا۔ عثمان، بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے نوٹسز جاری کیے ہیں، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آج وزیر اعظم عمران خان نے دیر میں ایک جلسہ کیا تھا اور الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کو دیر جانے سے روکا تھا، مگر وزیر اعظم نے آج وہاں پر جلسہ کیا جس پر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر جو دیر ہے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان اور جو وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جلسے میں گئے تھے ان کو نوٹس جاری کر دیا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر۔ ان کو 14 مارچ کو خود یا بذریعہ وکیل پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم اور وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ کو اس لیے دیر سے منع کیا تھا کہ دیر میں اب بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے تحت انتخابات شیڈول ہے اور 31 مارچ کو اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عثمان خان، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ خانیوال کی تحصیل میاں چنو میں گرنے والا میزائل بھارت کا تھا، بھارتی وزارت دفاع نے تصدیق کر دی۔ بھارتی خبر رساں ادارے ANI کے مطابق 9 مارچ 2022 کو معمول کی دیکھ بھال کے دوران ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے میزائل حادثاتی طور پر فائر ہوا۔ بھارتی حکومت نے سنجیدگی سے غور کیا اور اعلیٰ سطحی کورٹ آف انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ خانیوال کی تحصیل میاں چنو میں گرنے والا میزائل بھارت کا ہی تھا۔ مزید جان لیتے ہیں، سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعود، بتائے گا کیا اس بارے میں تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟ آج بالکل گزشتہ روز ISPR کی جانب سے پریس بریفنگ کے دوران اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ بھارت کی طرف سے ایک میزائل میاں چنو کی طرف آ کر گرا، جس پر آج بھارت کی طرف سے اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے اور جو پریس انفارمیشن بیورو وزارت دفاع بھارت کو اس کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ میاں چنو میں بھارتی میزائل ہی حادثے کا شکار ہوا۔ 9 مارچ کو معمول کی چیکنگ کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث یہ میزائل داغا گیا۔ مزید انہوں نے واضح کیا ہے کہ بھارتی حکومت نے معاملے کی اعلیٰ سطحی انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ میزائل پاکستان میں جا کر گرا ہے۔ اس قسم کا حادثہ افسوسناک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کیا ہے کہ حادثے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جو خوش آئند ہے۔ کل گزشتہ روز ISPR نے ایک پریس ٹاک کے ذریعے یہ بات واضح کی تھی کہ بھارت کے علاقے سے ایک سپر سونک میزائل تکنیکی خرابی کی وجہ سے یا انٹینشنلی بھارت کی طرف سے لانچ کیا گیا تھا اور یہ سوال کیا گیا تھا بھارتی حکومت سے کہ آپ جواب دیں یہ میزائل کس طرح پاکستان کی طرف داغا گیا، جس پر آج رد عمل دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس پر اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی اب اپنی رپورٹ بنائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس بارے میں کیا وزارت خارجہ کی جانب سے باضابطہ طور پر یہ معاملہ کسی پلیٹ فارم پر اٹھایا گیا ہے؟ آج بالکل گزشتہ روز ہی وزارت خارجہ نے 4 سے افیئرز حکومت ہندوستان کو طلب کیا تھا اور اس بات پر اظہار مذمت پیش کی تھی اور یہ واضح کیا تھا کہ اس قسم کی جو غلطیاں ہیں یا اس قسم کی جو کوتاہیاں ہیں ان کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزارت خارجہ نے اس بات پہ فوری طور پر اپنا احتجاجی نوٹ بھی بھارت کو دیا، جس پر آج یہ جواباً آج بھارتی حکومت نے اس بات کو تسلیم کیا ہے
اور یہ مانا ہے کہ ہم سے غلطی کے طور پر اور تکنیکی. ٹھیک ہے سعود بٹ، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا. سر، بھارت کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ یہ میزائل غلطی سے حادثاتی طور پر تکنیکی خرابی کی وجہ سے فائر ہوا تھا، جو کہ میاں چنو میں آ کر گرا تھا، اور اس تمام تر معاملے کو انویسٹیگیشن اس کی جو ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے پر؟ کیا اس طرح کی غلطی جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ اگر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر ان کا ڈیفینس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو اور اپنی غلطی کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکل فالٹ ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو سائنٹسٹ ہیں اور ان کے جو میزائل کو ہینڈل کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت ذمہ داری کا ثبوت انہوں نے نہیں دیا. اور یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں غالباً ٹیکنیکل فالٹس بھی ہیں، اور اس کا جو گائیڈنس سسٹم ہے جس کو وہ گائیڈ کرتے ہیں تو وہ گائیڈنس سسٹم بھی فیل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آ گیا. لیکن چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے اور اس کو تسلیم کر رہے ہیں تو ہم کو بھی کھلے دل سے اس کو مان لینا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو نقصان ہوا ہے وہ اللہ نے بڑے نقصان سے تو بچایا. کسی بڑی آبادی پہ گرتا یا کوئی ہوائی جہاز جو اڑتے رہتے ہیں ہوا میں ان کو لگ جاتا تو پھر بہت بڑا نقصان ہوتا، بہت بڑی ٹریجڈی ہو جاتی. تو اس پر تو انٹرنیشنل کیس بن جاتا. لیکن اس کے اوپر ان کو چاہیے تھا کہ کہتے ہم جن کے نقصان ہوا اس کو کمپنسیٹ کریں گے اور ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. میرے خیال میں اتنا کافی ہے اس صورت میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ترین گروپ کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. ابھی بھی آپ کے ترین گروپ میں شامل ہیں یا نہیں شامل؟ دیکھیں، علیم خان صاحب ہمارے بھائی ہیں اور وہ شامل جب ہوئے تھے تو وہ قطعاً اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ کل انہوں نے چلے جانا ہے. ان کا ایک اپنا سیاسی طور پہ بہت اثر رسوخ ہے اور پی ٹی آئی میں انہوں نے بہت دگ و دو کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر خان ترین اور علیم خان صاحب کا اکٹھے رہنا اس پنجاب کے لیے بھلے کی بات ہے. فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ فرمائیں کہ آپ مل کے آئے ہیں، آپ بالکل آزاد ہیں ملنے میں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ میڈیا کے ساتھ روزانہ انٹریکشن کر رہے ہیں. آپ ہی ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں بزدار قبول نہیں ہے، آپ ہی کہتے ہیں کہ ہمارے تحفظات ہیں، لیکن تھوڑا سا ہمارے پلے ڈالیں کہ آپ وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیا گفتگو کر کے آئے ہیں، آپ نے کیا ریزرویشن شو کی ہیں، کیا آپ نے ان کے ساتھ کوئی راستہ بھی کھلا رکھا ہے واپسی کا، یا آپ انہیں کیا کہہ کے آئے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو راستہ اس حوالے سے بالکل کھلا رکھا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہی پرائم منسٹر آف پاکستان سے تھا. ہمارے جو ایشوز ہیں وہ یقیناً پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے ہیں. تو سیاسی بندوں کو ہمیشہ راستہ جو ہے وہ کھلا رکھنا چاہیے. سیاسی بندہ کوئی بھی بند گلی میں جانا جو ہے وہ سیاست کا نام نہیں. سیاست میں ہمیشہ ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ بھلے آپ نے موقع پہ ضرور ڈٹے رہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے دروازے بند کر دیں. ہمارے دروازے تمام سیاسی لوگوں کے لیے کھلے ہیں اور ہمیں اگر کہیں جانا بھی پڑے اپنے تحفظات کو ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے تو ہم جانے کو تیار ہیں. تھینک یو ویری مچ. حال ہے یہاں پر سیاست کی مرکز میں تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے. آپ یہ فرمائیے کہ جہانگیر خان ترین گروپ جو ہے مرکز میں وزیر اعظم صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے یا ابھی آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے؟ اس حوالے سے فرمائیے گا. دوسرا آن چوائس صاحب اس بات کی بھی تصدیق کریں یا تردید کہ علیم خان کی جہانگیر خان ترین سے لندن میں ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیں، ابھی تک تو علیم خان صاحب سے رابطہ نہیں ہوا، اور جب وہ آئیں گے، کل وہ آ رہے ہیں لاہور، اور اس کے بعد میں ان سے ملوں گا اور ہم پوچھیں گے کہ ان سے، کیونکہ میں ان کا کوئی اسپوکس پرسن تو ہوں نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، اور جیسے ہی وہ آئیں گے. علیم صاحب سے بات نہیں ہوئی لیکن جہانگیر ترین سے تو آپ کی بات ہو چکی ہے. جی جی. تو انہوں نے بتایا کہ علیم خان صاحب کی ملاقات نہیں، علیم خان صاحب کی ترین صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ابھی تک. تو میری انفارمیشن ہے وہ نہیں ہوئی ہے، لیکن جو بھی آگے کل علیم صاحب آئیں گے تو ہم. اچھا نگران صاحب، آپ کائنڈلی بتا دیجیے کہ سب سے زیادہ آپ لوگوں کا آیا تھا جب عثمان بزدار بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ مائنس عثمان بزدار سے ہی بات شروع ہوگی. کیا کہیں گے آپ سر؟ نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 24newsht.tv.